اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کے راستے پہ چلو۔ سوال یہ ہے کہ تعویذ پہننا جائز ہے کیا؟ نبی علیہ السلام بھی حسن اور حسین کو تعویذ نہیں پہناتے تھے؟ دیکھیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تو انہوں نے فلق ناس جب نازل ہوئی تو انہوں نے پڑھ کے پھونکا، ٹھیک ہے۔ تعویذ کا سب سے پہلا ادب موچی کرتا ہے، ہزار جوتیوں والا رندہ اس کو ٹچ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم ادب کرتے ہیں، نعوذ باللہ، بازو میں گلے میں باندھا ہوا، پاکٹ میں باندھا ہوا، واش روم میں جا رہے ہیں، ہے جی، تعویذ کا ادب ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، تو نے یہ باندھا ہوا، بس ٹھیک ہے، اسی پہ بلیو آ جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے عمل ہی رہتا ہے انسان۔ تو تعویذ اسلام میں نہیں ہے۔ تعویذ کا میننگ ہے تعوذ، پناہ مانگنا۔ تو پناہ کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، پڑھ کے آپ جسم پہ دم پڑیں، ٹھیک ہے، آخری دو کو لیں، آیت الکرسی، الحمد شریف ہے، ہر چیز کا علاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام میں تعویذ کی اجازت قطعاً نہیں ہے، نہ قرآنی تعویذ نہ غیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی درد محسوس کرے تو درد والی، تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھے، 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھے، اور 7 بار یہ دعا پڑھے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آج کل استخارے کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آئیے ہم استخارہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کیسے استخارہ کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھلاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت ہو۔ یہ استخارے کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں کسی بھی وقت، مکروہ اوقات کے علاوہ، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ دعا ہے، ترجمے سمیت پڑھ کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اس دعا کے اندر نہ خواب کا ذکر ہے کہ خواب آئے گا، کوئی جھنڈیل آئے گا، ہیں جی، نہ اشارے کا تعلق ہے، میں نے راستے میں کسی سے ڈیل کرنی ہے تو میرا سونا یا خواب دیکھنا لازم ہے، نہیں۔ اللہ رسول نے اس حدیث کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تم نے خواب دیکھنا ہے، خواب آئے گا تو تب کام ہونا ہوا ہو جائے گا، نہ ہونا ہوا اللہ آپ کے ذہن سے ہی نکال دے گا۔ یہ ہے استخارے کا میننگ۔ استخارہ ہر بندہ خود کرے گا، کسی سے۔ آج کل سننے میں یہ آتا ہے کہ میرے ساتھ جنات چمڑ گئے ہیں، گھر میں مسئلے ہیں، ٹینشنیں ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں ٹینشنیں کن پر آتی ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له الشیطان فہو قرین، جو میرے اسلام سے، ذکر سے، نصیحت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا، اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اور میں اس پر خود شیاطین مسلط کروں گا۔ تنگی والی آیت کیا ہے؟ فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میری نصیحت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له الشیطان فہو له قرین، اس کا ساتھی بنے گا شیطان، خود بناؤں گا، عامل نہیں ہٹا سکیں گے، اللہ تمہارا ساتھی بنا دے گا۔ جن جادو شیطان کو، ٹینشنوں کو، بیماریوں کو، پرابلمز کو، ڈاکٹروں کی مشینری اس کو نہیں ڈائیگنوز کر سکے گی، کر بھی لیا تو علاج کوئی نہیں ہوگا۔ ایک ہی علاج ہے، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ او جی، میں گناہوں سے کیوں بچوں؟ نبیوں پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، تم کہہ رہے ہو میرے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، میرے پر عذاب ہے۔ او بھائی بات سنو، جس بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم کیسے پہچانیں گے اس پر عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ جیسے نبیوں پر آزمائش آئی، اس کے اعمال سے پتہ چلے گا۔ اگر اس بندے کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم کہیں گے اللہ نے اس کے اوپر آزمائش بھیجی ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ اگر اس کے اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی ہے، اللہ اس کو واپس اپنی طرف بلا رہا ہے، کاش یہ پلٹ آئے۔ جیسے آخر 29 پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے آخرت کے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھی ان کو ہم چکھائیں گے تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں۔ نبیوں کے اوپر خود کو قیاس کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے ہم کن بڑی ہستیوں کے اوپر اپنے آپ کو قیاس کر رہے ہیں، ان کی اطاعت بھی تو کرو، ان کے طریقے پہ تو چلو۔